کے پریس کانفرنس کر رہا تھا، کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، انشاءاللہ تعالی آج بھی اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنے جسم کے آخری خون کے قطرے تک اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، ملک چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ گواہی ہے کہ میں پاکستان سے باہر گیا، پاکستان میں واپس آیا، میرے اوپر جو جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں، جو جوید نے کل بھی قوم کو بتائے اور ابھی بھی یہ بتائیں گے، میں ان سے بھاگ نہیں رہا ہوں۔ موقع تھا، ملک سے باہر تھا، اگر ڈاکے ڈالے تھے، کرپشن کی تھی، کمیشنیں لی تھی، تو میرے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا، میں پاکستان ہی نہ آتا، میں اسی طرح پاکستان میں واپس نہ آتا پاکستانیوں، جس طرح سے 3 سال پہلے مریم نواز کا باپ میاں نواز شریف دوائی لینے گیا تھا لنڈن، 3 سال سے اشتہاری واپس نہیں آیا۔ اسے کہتے ہیں ملک چھوڑ کے بھاگنا، اسے کہتے ہیں فرار ہونا۔ انشاءاللہ تعالی میری ٹریننگ میرے لیڈر عمران خان نے کی ہے، عثمان ڈار کبھی ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے گا اور ان مقدمات کا ہر سطح پہ انشاءاللہ تعالی سامنا کروں گا۔ اب میں جوید کو چاہوں گا کہ وہ میڈیا کے سامنے رکھے، چونکہ آج اس ملک میں پولرائزیشن، پرسیپشن، نیریٹو اور جھوٹا بیانیہ اس طرح بنایا اور چلایا جا رہا ہے کہ جوید کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر یہ قرآن پاک اس سے بڑی اور مقدس کتاب بطور مسلمان ہمارے لیے نہیں ہے، تو آج یہ اس کو سامنے رکھ کے بات کرے گا قوم کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ جو میرے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے کہ یہ میرا پی اے ہے یا اس نے 50 لاکھ روپے میرے بڑے بھائی کو کمیشن لے کے دی تھی، اور تیسری چیز کہ یہ اس کا بیان کن حالات میں ریکارڈ کیا گیا، یہ تینوں چیزیں قرآن پاک سامنے رکھ کے آپ میڈیا کی وساطت سے قوم کو بتائے گا۔ جوید بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں، نہ تو میں عثمان ڈار کا پی اے ہوں اور نہ میرا کوئی ٹھیکیداروں سے کوئی معاملہ تھا، نہ میں نے کسی ٹھیکیدار سے آج تک پیسے لیے ہیں جن کے جو بیان جو چلا رہے ہیں یہ میڈیا والے کہ یہ میں نے 50 لاکھ روپیہ لے کے احمد ڈار صاحب کو دیا ہے، تو نہ تو میں نے کسی کو ان کانٹریکٹوں سے کبھی رابطہ کیا اور نہ میں نے ان سے کبھی پیسے لیے اور نہ میں نے پیسے لے کر احمد ڈار صاحب کو دیے۔ اور دوسرا جو بیان چلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میں ایجوکیشن دفتر میں جاتا ہوں تنخواہ اپلائی کرنے میں، ادھر سے 8-10 پولیس والے آتے ہیں، مجھے میرے آگے آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، اوپر کپڑا ڈالتے ہیں جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں، میں نے بہت بڑے کوئی جرم کیے ہیں، اس طرح مجھے اریسٹ کرتے ہیں، ادھر سے مجھے اٹھاتے ہیں، وہ ایک پرائیویٹ گاڑی میں ڈالتے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتہ میرے آنکھوں کی آپ پر پٹی بندھی ہوتی ہے اور سر پہ کپڑا ڈلا ہوتا ہے، وہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں کدھر نہیں لے کے جا رہے۔ وہ جاتے ہیں کہ کمرہ فرش پہ لٹا دیتے ہیں، 8-10 بندے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے عثمان ڈار کو کتنے پیسے دیے ہیں چوکیدار کی نوکری لینے کے لیے۔ میں کہتا نہیں میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مارتے ہیں پیٹتے ہیں، پھر ادھر سے قریباً کوئی آدھا پونا گھنٹہ گزرتا ہے، پھر اوپر سے مجھے سیڑھیاں چڑھواتے ہیں، کسی اور کمرے میں لے کے جاتے ہیں، ادھر جا کے مارتے ہیں، پھر میرے ہاتھ باندھتے ہیں، نیچے کرسی سے نکلتے اوپر ٹانگ دیتے ہیں، کبھی الٹا کبھی سیدھا۔ جب یہ میں پھر بھی نہیں مانتا، پھر میرے جسم کے نازک حصوں سے اینٹ باندھی جاتی ہے، اور نہیں مانتا تو ننگا کر کے ادھر فرش پہ لٹاتے، بیٹھے رہو ادھر، مانو کہ تم نے عثمان ڈار کو احمد ڈار کو پیسے لے کر دیے ہیں، یہ مانو تم۔ میں کہتا میں نے نہیں لیے پیسے، نہ میں نے آج تک نہ اتنا میرا ان کے ساتھ تعلق ہے نہ کچھ ہے، نہیں اب مانو کہ تم نے یہ پیسے لے کر دیے ہیں۔ پھر جب نہیں مانتا مجھے ایسے باندھتے ہیں جیسے کسی کو کتے کو نہیں باندھتے، ادھر میرے ایک ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوتی ہے، مجھے بیٹھ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، ادھر نہ کوئی چیز ہے، فرش ہے اوپر، ایسے میں نے تقریباً 2 دن یہ میرے اوپر ٹارچر کرتے رہے ایسے ہی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو اٹھا کے، کہتا ہے پولیس والا جاؤ ایک ڈالا بھیجو اور ادھر سے جا کے اس کی بیوی اور بچوں کو اٹھاؤ، اس کو لا کر ننگا کرو۔ اگر کوئی بھی انسان، یہ
یہ معاشرہ ہے کہ میں ایسے میں نے بھی ادھر میں جب یہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی بیوی کو اٹھائیں گے, بچوں کو اٹھائیں گے, اس کو برہنہ کر کے اس کو ویڈیو بنائیں گے, تو میں ادھر ٹوٹا. میں نے کہا مجھے بتاؤ اب میں نے کرنا کیا ہے. پھر انہوں نے کہا آپ اچھا کیا آپ نے, ٹھیک. پھر ادھر کہتے ہیں جی ایسے ایسے بولو. یہ پورا ایک دن انہوں نے لگایا مجھے, یہ جو بیان میرا 164 کا انہوں نے لیا یہ ریکارڈ رٹانے میں. ادھر کرو, ایسے ایسے کا ہو, ایسے ایسے کا ہو, ایسے ایسے کا ہو. پھر یہ جو بیان ریکارڈ ہوا ہے, یہ بیان ریکارڈ ہوا ہے میرے واش روم میں. یہ بیان میرا ایک واش روم میں ہوتا ہے. میرے اوپر یہ ایک نیکی کرتے ہیں, مجھ کے اوپر تشدد کر کے بعد میں ایک بندہ آتا ہے, وہ گرم پانی لے کے آتا ہے, مجھے نہاتا ہے, نہا کے میری شیو شوف کروا کے پھر میرے واش روم میں میرا یہ بیان ریکارڈ کرتے ہیں. یہ ہے اصل حقیقت, یہ بیان جو انہوں نے لیا وہ میرے ساتھ. بعد میں اسے مجھے جیل میں ڈلوا دیا. دیکھیے اب میں میڈیا کی وساطت سے قوم کے سامنے 2-3 میں سوال رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو میں خود اس مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے جو بھی میڈیا کی وساطت سے اس قوم سے آج کہوں گا, سچ کہوں گا, تاکہ میں نے پہلے بھی کہا آج حالات اس ملک میں ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم دینی پڑ رہی ہے. یہ کبھی میرا پی اے نہیں تھا, یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر تھا. گریڈ 4 کی نوکری مل گئی ہے, اٹھا لیتے ہیں چوکیدار کو صرف اس لیے کہ ایک عثمان ڈار کو فکس کرنا ہے. عثمان ڈار کو کیوں فکس کرنا ہے پاکستانیوں؟ کیونکہ آج رول آف لا کی جو جنگ میرا لیڈر عمران خان اس ملک پاکستان میں لڑ رہا ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی جنگ اور تحریک لے کے بڑھ رہا ہے, اس کا ساتھ دینے پہ ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے. عثمان ڈار کا جرم یہ ہے پاکستانیوں کہ وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان کا ساتھ دینا آج ہمارا جرم بن چکا ہے اس ملک میں. اور جو کوئی بھی آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس تحریک میں, انہیں دیکھیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں, مقدمات کر رہے ہیں, بغاوت کے مقدمات کر رہے ہیں. تو ایک تو میں خود اس قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قوم کے سامنے یہ حلف دیتا ہوں کہ کبھی, یہ ٹھیکے تو دور کی بات ہے, 150 ارب روپے کا میں کامیاب جوان پروگرام دیکھ رہا تھا جب حکومت میں تھا. 150 روپے کی یہ کرپشن سامنے نہیں لے کے آ سکے 150 ارب روپے کے پروجیکٹ سے. آج تک نہ میں نے خود کک بیکس لی ہیں, کرپشن کے پیسے کو ہاتھ تک نہیں لگایا, نہ میرے بہاف پہ جوید علی ہو یا کوئی اور شخص ہو. الحمدللہ مجھے فخر ہے, کوئی فرنٹ مین نہیں ہے. یہ اس مقدس کتاب کو میں قوم کے سامنے رکھ کے آج حلف دے رہا ہوں, 1 روپیہ اپنے جسم میں نہ اپنی اولاد کے جسم میں حرام کا پیسہ اتارا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم رات کو سکون کی نیند سو سکتے ہیں. کبھی ٹیکس پیئر کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا. بطور ایس اے پی ایم دیکھیں, یہ 40-45 ایس اے پی ایم اس حکومت میں ہیں, لاکھوں روپے کا ایک ایس اے پی ایم پڑتا ہے. تنہا نہیں لی, گاڑیاں نہیں لیں, بطور ایس اے پی ایم جتنی ٹریولنگ تھی الحمدللہ اپنی جیب سے کرتا تھا. اس سوچ سے کرتا تھا کہ یہ ملک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے, چلے میرے خاندان کا, عثمان ڈار کے خاندان کا, یہ جو کہتے ہیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ فی پاکستانی قرض چڑھ چکا ہے, اس لیے ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ نہیں بڑھا خزانے پہ. آج اس کا انعام یہ دیا جا رہا ہے عثمان ڈار کو, اور عثمان ڈار جیسے کئی لوگوں کو یہ پیغام اس ملک میں دیا جا رہا ہے, پاکستانیوں کے ایماندار لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں بھائی. اس ملک میں کرپٹ لوگ چاہیے, ایسے لوگ چاہیے جن کی آڈیوز بنائیں, ویڈیوز بنائیں. کمپرومائز لوگ چاہیے, ورق آنے پہ ان کا گلا دبا سکیں, من پسند بیانات لے سکیں. مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں, عمران خان کے خلاف چلا جاؤں, پی ٹی آئی سے غداری کروں, عمران خان سے غداری کروں. اور جو یہ چیز جوید کی شکل میں میرے اوپر کرپشن کے الزامات لگا کر مجھے پھنسانا چاہتے تھے, یا مجھے جو بھی ان کے ارادے ہیں, اللہ الحق ہے. جوید کو میں اس لیے پوری قوم کے سامنے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج اس نے ہمت پکڑی ہے اور قوم کے سامنے سچ رکھا ہے. جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں سے کروڑوں اربوں روپے پکڑے جاتے ہیں. جس طرح اس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کے مالک کو ڈرائیور کے اکاؤنٹوں میں سے پاکستانیوں اربوں روپے پکڑے گئے تھے,
میں سوال اٹھاتا ہوں, کیا عثمان ڈار کے کک کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں؟ کیا عثمان ڈار کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں یا اربوں روپے پکڑے گئے ہیں؟ وہ کرپشن کر رہا تھا. کیا میرے مالی کے اکاؤنٹ سے کوئی پیسہ نکل آیا ہے یا میری اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہو, جوید علی کی بینک سٹیٹمنٹ ہو؟ کیوں اس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے, کردار کشی کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس ملک کو ایماندار شخص کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح میرے لیڈر عمران خان کی کردار کشی کی جا رہی ہے. کبھی اس کا توشاہانہ لے لیتے ہیں, کبھی فارن فنڈنگ لے لیتے ہیں. ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی مشن ہے پاکستانیوں کہ کسی طریقے ثابت کر دیں کہ عمران خان بھی ہماری طرح چور ڈاکو لٹیرا ہے. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں توشاہانہ سے کہ ہم تو چور ڈاکو لٹیرے ہیں ہی, کہ ہم نے حرام کے پیسے سے ایون فیلڈز بنایا, سرے مل بنایا, رائمنڈ مل کی دیواریں کھڑی کی. تو عمران خان بھی پاکستانی ہمارے جیسا ہی ہے. یہ امپورٹڈ لٹیرے اس ملک میں آج ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو میں میڈیا کی وساطت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے نہایت ادب سے مخاطب ہوں. چیف جسٹس صاحب, میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے, آپ میرے کیس پہ سو موٹو نوٹس لیں. اور میں میڈیا کی وساطت سے یہ اپیل کرتا ہوں ڈی جی اینٹی کرپشن سے, میرا مقدمہ اوپن میڈیا کے سامنے چلایا جائے. میرا مقدمہ سیال کوٹ کے عظیم لوگوں کی عدالت میں چلایا جائے. اوپن مجھے ننگا کریں میں نے جو لوٹ مار کی ہے. میری کرپشن کو سیال کوٹ کے لوگوں کے سامنے لائیں. اور میں میڈیا کے وساطت سے یہ وعدہ کرتا ہوں, اگر میں نے کرپشن کیا مجھے وہاں ہی الٹا لٹکا دیں, پھانسی دے دیں مجھے سیال کوٹ کے کسی چونک میں. لیکن خدا را یہ نہ کریں, یہ ڈرامے نہ اس ملک میں کریں کہ لوگوں کو اٹھا لیں, ان سے جیلی بیانات دلائیں. سوال میں اٹھاتا ہوں ڈی پی او سیال کوٹ جو ذیشان ہے اس وقت, ڈی سی جو سیال کوٹ میں بیٹھے عدنان محمود ایوان ہے, میں ڈی پی او ڈی سی سیال کوٹ سے پوچھتا ہوں کیا ان کے پاس اس کے سوالات کا جواب ہے؟ کیا ڈی پی او سیال کوٹ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کس نے تشدد کیا؟ میں میڈیا کی وساطت سے سوال اٹھاتا ہوں, وہ کون لوگ تھے جو جوید کے منہ پر کپڑا ڈال کر اسے لے گئے, جانوروں کی طرح ہتھ کڑی لگا کر باندھ کے رکھا, ننگا کیا, ٹھنڈے فرش کے اوپر لٹایا, اسے سیدھا لٹایا, الٹا لٹایا, پھر بھی بات نہیں بنی. اور پھر کہا کہ تمہاری بیوی کو بلائیں گے, بچے کو بلائیں گے, بیوی کو ننگا کریں گے, ویڈیو بنائیں گے, تصویریں کھینچیں گے, تمہارے بچوں کو الیکٹرک شاک دیں گے. کیا میں سوال اٹھاتا ہوں کہ اس دن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے, ہمارے فاؤنڈنگ فادرز, علامہ اقبال, قائد اعظم نے, ہمارے بزرگوں کی قربانیوں نے اس پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی, کہ آج ہمیں اپنے ہی ملک میں ٹارچر کیا جا رہا ہے, تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ذہنی ٹارچر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ شخص جس نے کرپشن نہیں کی اس کو عدالتوں میں بھیجا جا رہا ہے, کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے, عبوری ضمانتیں لے کے باہر ہیں. جرم کیا ہے؟ کہ ایمانداری کے ساتھ ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے, ایمانداری کے ساتھ سیال کوٹ میں پروجیکٹس لا کے سیال کوٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, اور سب سے بڑھ کے اپنے لیڈر عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں, ہٹ نہیں رہے ہیں. اس بات کی یہ ہمیں سزا دے رہے ہیں. تو میں جو 2-3 سوالات اٹھائے ہیں, میں اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کیس سنا جانا چاہیے. یہ پاکستان کے آنے والے مستقبل کی ڈائریکشن سیٹ کرے گا یہ کیس, میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں. اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ہوا جوید کے ساتھ, اور اس کی جان کو خطرہ ہے, اس کو تھریٹس آ رہے ہیں, اس کی فیملی کو تھریٹس آ رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب, آپ سو موٹو نوٹس لیں اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن دیں. جوید کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. آج اس نے ہمت حوصلہ کر کے جو اس کے ساتھ ہوا میڈیا کی وساطت سے قوم کے سامنے رکھا ہے, آج اس کو خطرہ ہے. تو ہم پورا پوچھتے رہیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو جوید کے منہ پہ کپڑا ڈال کر کدھر لے کے گئے, اور وہ کون تھا جو جوید سے پوچھتا تھا, کمرے میں انٹر ہوتا تھا, سارے خاموش ہو جاتے تھے. بڑے صاحب آ گئے ہیں, بڑے صاحب. یہ بڑے صاحب کون تھے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بلائیں.
مجھے بلائیں، جوید کو بلائیں، ڈی پی او سیالکوٹ کو بلائیں، ڈی سی کو بلائیں، ان تمام اہلکاروں کو بلائیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سی او کو بلائیں سیالکوٹ میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے محکمے کے لوگوں کو بلائیں اور انہیں پوچھیں آپ کو کہاں بلایا جاتا تھا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی انکوائری کے لیے وہ کس جگہ جاتے تھے اور ان کو کیوں ہراساں کیا جاتا تھا. وہ سکول سرٹیفکیٹ جس کی یہ 8ویں کی بات کر رہے ہیں، اس کے مالک کو کس نے خوف و ہراساں کیا، وہ مالک بھی میڈیا پہ آئے گا. اس مالک نے جا کے اینٹی کرپشن کی عدالت میں بیان دیا ہے کہ جوید کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کی بیل ہوئی ہے. تو مجھے ایک عثمان ڈار کو فکس کرنے کے لیے سیالکوٹ میں ایسے خوف و ہراساں پھیلا رکھا ہے، لوگ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو تھریٹ دے رہے ہیں، او بھائی ویسے ہی اندر ڈال دیں، ہم تو ویسے جیل پر تحریک میں اندر جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو راستہ اختیار انہوں نے کیا ہے، ہر محاذ پر قانونی اور آئینی جنگ لڑیں گے. میرا لیڈر عمران خان اسی نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے، اسی نظام کو جو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے عمران خان، وہ اسی گلے سڑے فرسودہ جکڑے ہوئے نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، جس کا آج مجھے سامنے ہے، دیگر پاکستانیوں کو سامنے ہے اور جوید جیسے شخص کو سامنے ہے.